اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ برات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ برات کی آیت نمبر 94 سے شروع ہوتا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ یعتذرون الیکم جزائے مقدم، اذا رجعتم الیہم شرط مؤخر۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے، کہاں سے پلٹ کر؟ غزوہ تبوک سے پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے مدینہ۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے، اذا رجعتم الیہم، تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے، یعتذرون الیکم، تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ اعتذار معنی یہ بھی اس سے پہلے کے سبق میں بیان کر چکا ہوں۔ عذر قبول کرنے کو کہنا، تو طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا، مگر تم صاف کہہ دینا ان عذرات پیش کرنے والوں سے۔ لا تعتذروا کہ بہانے نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ سیر اللہ عملکم ورسولہ، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یعتذرون الیکم فی التخلف اذا رجعتم الیہم من الغزو، غزوہ تبوک سے پلٹ کر جب تم واپس جاؤ گے تو تمہارے پاس طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ کس سلسلے میں؟ تخلف کے سلسلے میں، پیچھے رہ جانے کے سلسلے میں۔ قل لہم، ان سے صاف صاف کہہ دینا، لا تعتذروا، ان سے صاف صاف کہہ دینا بہانے نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ کہتے ہیں نصدقکم سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نؤمن لکم میں لام زائدہ ہے، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اے اخبرنا باحوالکم، اس تفسیر سے نبأ کا لغوی معنی بتائے اخبر، اور اخبار اے احوال، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ وسیر اللہ عملکم، اور اللہ اور اس کا رسول اب تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ،
سمت پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے۔ کیسے پلٹائے جاؤ گے؟ بعث کے ذریعے سے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے ذریعے سے، الی عالم الغیب والشہادہ، اس کی طرف جو کھلے اور چھپے، غیب چھپے ہمارے اعتبار سے غیب، جو چھپے اور کھلے، جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ کی تفسیر کر رہے ہیں اللہ سے، یعنی اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اس تفسیر سے مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ عالم الغیب والشہادہ یہ اظہار ہے، اضمار کی جگہ، الہی کی جگہ، الہی کی جگہ الی عالم الغیب والشہادہ، تو یہ اظہار ہے، اضمار کی جگہ ان پر تشدید کے لیے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے تھے، بتا دے گا یعنی تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور وہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، واپسی پر، یعنی تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ، تمہاری واپسی پر، تمہاری إِذَا انقَلَبْتُمْ جب تم پلٹ کر پہنچو گے ان کے پاس، تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے صرف نظر کرو، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو۔ پہلے جملے میں آرزو صرف نظر سے مراد ہے درگزر، اور دوسرے جملے میں اعراض سے مراد قطع تعلق ہے، یعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ان سے تعرض نہ کرو، انہیں سزا نہ دو، ان سے مواخذہ نہ کرو، مگر بہتر یہ ہے کہ تم ان سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھو اور سمجھ لو کہ تم ان سے کٹ گئے، وہ تم سے کٹ گئے۔ انہم رجس، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام، وماواہم جہنم، ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ، راجعتم سے تفسیر کر کے اشارہ انقلاب کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں کہ جب پلٹ کر تم ان کے پاس پہنچو گے تو تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے۔ کہاں سے پلٹ کر؟ تبوک سے پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو قسمیں کھائیں گے۔ کیا قسمیں کھائیں گے؟ انہم معذورون فی التخلف، یہاں انہم معذورون فی التخلف سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ محلوف علیہ جس چیز پر قسم کھائی جائے گی وہ محذوف ہے۔ تو جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے، تبوک سے پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو قسمیں کھائیں گے کہ وہ پیچھے رہ جانے کے سلسلے میں معذور ہیں، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو سزا نہ دے کر کے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے، رجس اے قذر، گندگی ہیں کیسے؟ باطن کی خباثت کی وجہ سے، ظاہری اعتبار سے نہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم،
یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری رضا ان کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ فائدہ نہیں دے گی۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مومنین کی رضا اللہ کی رضا ہے، تو پھر مومنین اگر راضی ہو گئے تو یہ تو مستلزم ہے اس بات کو کہ اللہ راضی ہو گئے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ مومنین کی ناراضگی کچھ کام انہیں دینے والی نہیں ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ الاعراب یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور ان کے معاملے میں اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ عرب یعنی بدوی عربوں سے مراد یہاں دیہاتی وہ صحرائی عرب ہیں جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ یہ لوگ مدینہ میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھ کر پہلے تو مرعوب ہوئے، پھر اسلام اور کفر کی آویزشوں کے دوران میں ایک مدت تک موقع شناسی وہ ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے۔ پھر جب اسلامی حکومت کا اقتدار حجاز و نجد کے ایک بڑے حصے پر چھا گیا اور مخالف قبیلوں کا زور اس کے مقابلے میں ٹوٹنے لگا، تو ان لوگوں نے مصلحت وقت اسی میں دیکھی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ لیکن ان میں کم لوگ ایسے تھے جو اس دین کو دین حق سمجھ کر سچے دل سے ایمان لائے ہوں اور مخلصانہ طریقے سے اس کے تقاضوں کو پورے کرنے پر آمادہ ہوں۔ زیادہ تر دیہاتیوں کے لیے قبول اسلام کی حیثیت ایمان و اعتقاد کی نہیں بلکہ محض مصلحت اور پالیسی کی تھی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے حصے میں صرف وہ فوائد آ جائیں جو برسر اقتدار جماعت کی رکنیت اختیار کرنے سے حاصل ہوا کرتے ہیں، مگر وہ اخلاقی بندشیں جو اسلام ان پر عائد کرتا تھا، وہ نماز روزے کی پابندیاں جو اس دین کو قبول کرتے ہی ان پر لگ جاتی تھی، وہ زکوٰۃ جو باقاعدہ تحصیلداروں کے ذریعے سے ان کے نخلستانوں ان کے گلوں سے وصول کی جاتی تھی، وہ ضبط و نظم جس کے شکنجے میں وہ اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسے گئے تھے، وہ جان و مال کی قربانیاں جو لوٹ مار کر کی لڑائیوں میں نہیں بلکہ خالص راہ خدا کے جہاد میں آئے دن ان سے طلب کی جا رہی تھی، یہ ساری چیزیں ان کو شدت کے ساتھ ناپسند تھی اور وہ ان سے پیچھے چھڑانے کے لیے ہر طرح کی چال بازیاں اور بہانہ سازیاں کرتے رہتے تھے۔ ان کو اس سے کچھ باس نہیں تھی کہ حق کیا ہے اور ان کی اور تمام انسانوں کی حقیقی کامیابی کس چیز میں ہے۔ انہیں جو کچھ بھی دلچسپی تھی وہ اپنی معاشی مفاد، اپنی آشائش، اپنی زمینوں، اپنے اونٹوں اور بکریوں اور اپنے خیموں کے آس پاس کی محدود دنیا سے تھی۔ اس سے اوپر اٹھ کر کسی چیز کے ساتھ
وہ اس طرح کی عقیدت تو رکھ سکتے تھے جیسے پیروں اور فقیروں سے رکھی جاتی ہے کہ یہ ان کے آگے نظر و نیاز پیش کریں اور وہ اس کے عوض میں ترقی روزگار اور آفات سے تحفظ اور ایسی ہی دوسری اغراض کے لیے ان کو تعویذ گنڈے دیں، ان کے لیے دعائیں کریں، لیکن ایسے ایمان و اعتقاد کے لیے وہ تیار نہ تھے جو ان کی پوری تمدنی، معاشی اور معاشرتی زندگی کو اخلاق اور قانون کے ضابطے میں کستے۔ مزید برآں ایک عالمگیر اصلاحی مشن کے لیے ان سے جان و مال کی قربانیوں کا بھی مطالبہ کرے۔ ان کی اس حالت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ شہریوں کی بنسبت یہ دیہاتی وہ صحرائی لوگ زیادہ منافقانہ رویہ رکھتے ہیں اور حق سے انکار کی کیفیت ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ پھر اس کی وجہ بھی بتا دی کہ شہری لوگ تو اہل علم اور اہل حق کی صحبت سے مستفید ہو کر کچھ دین کو اور اس کی حدود کو جان بھی لیتے ہیں، مگر یہ بدوی چونکہ ساری عمر بالکل معاشی حیوان کی طرح شب و روز روزی کے پھیر ہی میں پڑے رہتے ہیں اور حیوانی زندگی کی ضروریات سے اوپر اٹھ کر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے دین اور اس کے حدود سے ان کے ناواقف رہنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ الاعراب اہل البدو دیہاتی کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں شہریوں کے بنسبت ان کے ظلم و جفا کی وجہ سے، ان کی طبیعت کی سختی کی وجہ سے اور سماع قرآن سے دور رہنے کی وجہ سے۔ وَأَجْدَرُ اولا ان کے حق میں زیادہ امکانات ہیں کہ اللہ کی حدود سے ناواقف رہیں، اللہ کی ان حدود سے ناواقف رہیں جسے اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، یعنی احکام و شرائع۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ اپنی مخلوق کا علم رکھنے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے اپنے کام میں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور کچھ بدوی تو ایسے ہیں کہ راہ خدا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان اور نقصان سمجھتے ہیں۔ کیوں نقصان سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اس کے ثواب کی امید نہیں ہوتی، اس پر ثواب ملنے کی یہ امید نہیں رکھتے، تو یہ ثواب کے لیے خرچ نہیں کرتے بلکہ خرچ کرتے ہیں ڈر سے۔ اب یہاں پر جس کی طرف اشارہ ہے من الاعراب میں، تو مصنف کہتے ہیں وہ بنو اسد اور غطفان ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا، تربص کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، يَنْتَظِرُ انتظار کر رہے ہیں تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا کہ تمہارے خلاف ہو اور یہ اپنے گلے سے پٹکا نکال کر باہر پھینکیں۔ تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے۔ بالضم والفتح، ابن کثیر کی قرأت ضم کے ساتھ ہے کہتے ہیں، اور دوسروں کی قرأت فتح کے ساتھ ہے۔ یدور العذاب والہلاک علیہم، عذاب و ہلاک انہی کے اوپر گردش کر رہی ہے، تمہارے اوپر نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ اپنے بندوں کی بات کو سننے والا ہے، علیم اور اپنے افعال کا جاننے والا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تم درس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔